میں شادی کے پہلے روز خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ بیٹھی تھی۔ ایک عام سے گھر میں رہنے والی لڑکی کو صرف خوبصورتی کی بنا پہ محلوں کا شہزادہ مل جائے تو اس کی قسمت پہ رکش آتا ہے۔ مجھے بھی اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ میں سخیوں کے جھرمٹ میں مہارانی بن بیٹھی تھی۔ مجھے لگا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر اعظم نہیں تھا، وہ میں تھی، اور یہ میرا دوسرا جنم ہے جس میں اب ایک مہارانی بن کے آئی ہوں، جو حسن کے بل پر اپنے دلہے کا دل فتح کرنے جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی حسن کی تپش زیادہ ہے یا دلہن کا روپ، جو آنکھ بھی دیکھتی وہ دیکھتی رہ جاتی۔ دیکھنے والوں کو احتراماً نہیں، مجبوراً اپنی آنکھیں جھکانا پڑی کہ آنکھوں سے نکلتی خوشیوں کی چمک برداشت سے باہر تھی۔ کسی کی آنکھ اور دل میں اتنی برداشت کہاں کہ وہ میرے چہرے کی رنائی اور دلکشی سہ پاتا۔ بڑے بڑے ہونٹوں پہ مصنوعی اور گالوں پر فطرتی حیا نے حسن کو دوبالا کر رکھا تھا۔ نئی زندگی کے خوابوں نے انگ انگ کو ایک مستی عطا کر رکھی ہو تو کون اس حسن کے آگے ٹھہر کر دیکھنے کی جسارت کرتا؟ ویسے بھی یہ جرت تو اسی کو زیب دیتی تھی جس کے تصور نے روح و بدن میں سرشاری پیدا کر رکھی تھی۔ لیکن کسے خبر تھی ان خوشیوں کی مدت چند گھنٹے ہے۔ شادی کے اول روز کی خوشیاں رات کی سیاہی میں گھل کر ختم ہونے والی ہیں۔ حسن کی رعنائیاں، انداز کی شوخیاں، آنکھوں کے خواب، دل کے ارمان جو جانے کتنے دنوں، مہینوں، سالوں سے جمع ہو رہے تھے، ان سب کو بس ایک ہی رات کی تاریکی نکل جائے گی۔ رات کی سیاہی میرے نصیبوں پر بھی کالک مل جائے گی۔ جیسے ایک پہاڑ کسی مشتاق کے دیدہ شوق کی آرزو میں جلوے کی تاب نہ لا کر جل کر بسم ہو گیا تھا، ویسے ہی کوئی حسن کی تپش نہ سہ پایا یا حسن نظر انداز کیے جانے کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ جو بھی تھا میرا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلے دن کی صبح کسی بدقسمت گھوڑے کی طرح میری ساری امیدیں اور خوابوں کو پیروں تلے روندتی اپنی فتح کا اعلان کرتی نمودار ہوئی۔ میں جو سر آنکھوں پہ بیٹھنے کا خواب لے کر آئی تھی اسے پیروں میں بھی جگہ نہیں ملی۔ ایک مرد حاکم نے مجھے بتایا کہ تو ایک عورت ہے، تیری ہستی میرے پیروں کے نیچے ہے، میں چاہوں تو تجھے عزت سے نوازوں، کردار کشی پہ آؤں تو تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑوں۔ کون ہے جو میری بات کو جھٹلا سکے؟ اور میں نے جان لیا کہ میں بے توقیر اور بے بس ہوں۔ شادی کی صبح مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں بد کردار ہوں۔ ہر کوئی جائے وقوع دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر مجھے بد کرداری کا ایک بصری سرٹیفکیٹ مل گیا۔ شادی پہ آئے تمام لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھ گئیں۔ ہائے ہائے، ایسی معصوم صورت اور ایسی کرتوت! خدا بیٹی دے تو نیک دے، ایسی بیٹیوں کو تو جان سے ہی مار دینا چاہیے۔ جتنے منہ اس سے دگنی باتیں۔ میرے والدین کو بلایا گیا۔ ہر کسی نے حسب توفیق مجھ پر لان تان کی۔ میں نے دیکھا میرے بوڑھے باپ کے کندھے جھک گئے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے سر جھکائے میرے آگے چل پڑا، اور میری ماں لوگوں سے نظریں چراتی میرے پیچھے۔ گھر واپسی پہ کہرام مچ گیا۔ میری ماں مجھے مار مار کے ہلکان ہو گئی تو اپنا ہی سینہ پیٹنے لگی، جانے کس کے سامنے عزت لٹا کے آئی تھی۔ اتنی ہی منہ زور جوانی تھی تو ہم سے کہتی، اسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے، یوں عزت خاک میں تو نہ ملتی۔ بھائیوں نے منہ موڑ لیا، بھابیاں عجیب نظروں سے دیکھتی، بہنوں نے بلانا چھوڑ دیا، باپ نے چپ سادھ لی، اور چند دنوں بعد ہی میرے نہ کردہ گناہ کا بوجھ اٹھائے خاموشی سے اگلی منزل کو روانہ ہو گیا۔ میرے ناپاک وجود سے گھر کی پاکیزگی کو خطرہ ہونے لگا، اور یوں مجھے میرے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب میری زندگی میں آنے والے سارے دن اذیت ناک، اور ہر پچھلی رات اس سے بھی زیادہ وحشت زدہ ہوگی۔ غیروں سے کیا گلہ کرتی، میرے تو خونی رشتوں نے میری بات نہ سنی۔ اعتبار تو بہت اگلی منزل تھی، بنا جرم کیے مجھے سزا سنا دی گئی۔ اب میں ہوں اور میرے کمرے کی تنہائی ہے۔
مجھ پر الزام ہے کہ میں قابل اعتبار نہیں، لیکن بھروسے کے قابل تو وہ بھی نہیں جس نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے زندگی بھر خوشی اور غم میں ساتھ نبھانے والے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ خوشی میں شادیانے اور غم میں نوحہ خوانی کرنا دنیا کی رسم ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے یہی ریت رہے گی۔ خوشی میں کوئی بلائے تو جانا پڑتا ہے، جبکہ دکھ پر بن بلائے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن میرے تو دکھ میں بھی کوئی شامل نہ ہوا۔ زندگی کے ختم ہونے کا شوق تو سبھی مناتے ہیں، لیکن روح کے مرنے کا پرسہ کوئی نہیں دیتا۔ علاج کیا جائے تو جسم کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، روح اذیت میں ہو تو کسی وید سے اس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ بدن کی پامالی ہو تو کسی کو نظر بھی آئے، روح کی پامالی کون دیکھے؟ عورت چاہے کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، معتبر تبھی مانی جائے گی جب اس کا مرد گواہی دے گا، اور میرا مرد میری گواہی دے چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پھر سے میری ذات نشانے پر آ گئی، ہر کسی کے زخم جاگ اٹھے۔ آفاق حیدر سے ہمدردی اور میری بد چلنے کی داستان پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ آفاق حیدر کی پھر سے شادی ہو رہی ہے، وہی آفاق حیدر جس کی پہلی شادی ایک رات نہ چل سکی، پہلی رات ہی اس پر بیوی کی بد چلنی ثابت ہو گئی تھی۔ ایسی بد کردار بیوی کو وہ اپنے ساتھ کیوں رکھتا؟ خدا کرے اب کی بار اسے ایک نیک پارسا عورت مل جائے۔ ہر کوئی اس کے لیے دعا گو ہے، لیکن یہ کیا، اس کی تو دوسری شادی بھی نہ چل سکی۔ لوگ بہت حیران تھے۔ اب کی بار الزام لگانے والا آفاق حیدر نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی اس کی پڑھی لکھی بیوی ہے۔ بظاہر آفاق حیدر ایک مضبوط نوجوان مرد ہے، لیکن ازدواجی زندگی گزارنے میں ناکام انسان ہے۔ اس نے اپنی بیماری کا علاج کروانے کی بجائے عورتوں کو تختہ مشق بنا رکھا ہے، اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کو شادی رچاتا ہے اور عورت پر الزام تراشی کرتا ہے۔ ایسے مرد سے مجھے نہ صرف آزادی دلائی جائے، بلکہ اس کو دو عورتوں کی زندگی برباد کرنے پر کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے، بلکہ ایسی سزا دی جائے تاکہ یہ مزید کسی اور عورت کی زندگی خراب نہ کر سکے۔ خلا کے دعوے کے ساتھ یہ بیان اس کی دوسری بیوی نے عدالت میں جمع کروایا تھا، اور اب سب لوگوں کے سامنے میری پاکیزگی ظاہر ہو گئی۔ لیکن اب کیا فائدہ، میرا باپ تو اس غم میں مر چکا ہے، میری زندگی تو اس نے خراب کر دی۔ اب کوئی بھی کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔